اعدہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ان رومز کو، ان کمروں کو تیار کر رکھا ہے اس شخص کے لیے جس کے اندر 4 صفت ہو۔ پہلی صفت لمن اطعم الطعام، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو، وَأَلَانَ الْكَلَامِ، اور جو نرم انداز میں، نرم لہجے سے لوگوں سے بات چیت کرتے ہو۔ نمبر 3 وَأَدَامَ الصِّيَامِ، اور جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ، اور چوتھی چیز جس کے اندر یہ ہو کہ وہ رات کو قیام کرتا ہو، رات کو نماز پڑھتا ہو، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، العزیز کے درس نمبر 59 میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ سامعین کرام، آج کا سبق شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 116 سے، جس کا عنوان ہے قیام اللیل، رات کی نماز یعنی قیام اللیل اور نماز تہجد کا بیان۔ قیام اللیل سنت مستحبۃ، رات کا قیام کرنا، نماز تہجد کا اہتمام کرنا سنت ہے، مستحب ہے، یعنی یہ پسندیدہ نماز ہے۔ اللہ کے رسول اس نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کیا کرتے۔ وَهُوَ مِنْ أَهَمِّ خَصَائِصِ الْمُتَّقِينَ، اور رات کا قیام کرنا متقیوں کی خصوصیت میں سے سب سے بڑی اور اہم خاصیت ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ جنات میں اور چشموں میں ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالی متقی پرہیزگار بندوں کو جنت نصیب فرمائے گا۔ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لیں گے اللہ تعالیٰ جو اسے عطا فرمائے گا۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس لیے کہ یہ لوگ دنیا میں مرنے سے پہلے احسان کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے، یعنی رات کا اکثر حصہ عبادات میں گزارنے کی کوشش کرتے تھے، بہت کم سوتے تھے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور یہ متقی لوگ دنیا میں سحر کے وقت استغفار کرتے تھے۔ جیسے سحری کھانے کا وقت ہوتا ہے، اس ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے تھے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان متقیوں کے مال میں مانگنے والوں کے لیے بھی حق ہے اور نہ مانگنے والوں کے لیے بھی حق ہے، یعنی متقی جو ہوتے ہیں وہ لوگ مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں، اور جو نہیں مانگتے ہیں، مسکین ہیں، اپنی محتاجگی اور تنگی کا اظہار نہیں کرتے، انہیں بھی یہ لوگ دیتے ہیں۔ تو گویا کہ متقیوں کی خاص صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز تہجد کا، قیام اللیل کا، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ وعن ابی مالک الاشعری، حضرت ابو مالک الاشعری بیان کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان فی الجنت غرفا، جنت میں بہت سارے کمرے ہیں، بہت سارے روم ہیں، یرا ظاہرها من باطنها، جنت میں جو روم کمرے بنے ہوئے ہیں اس روم اور کمرے کا ظاہری حصہ نظر آتا ہے، من باطنها، اندر سے، وباطنها من ظاہرها، اور باطنی حصہ نظر آتا ہے ظاہری حصے سے، باہر سے اندر نظر آتا ہے اور اندر سے باہر نظر آتا ہے، یعنی بہت ہی خوبصورت کمرے بنے ہوئے ہیں۔ اعدہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ان رومز کو، ان کمروں کو تیار کر رکھا ہے اس شخص کے لیے جس کے اندر 4 صفت ہو۔ پہلی صفت لمن اطعم الطعام، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو، وَأَلَانَ الْكَلَامِ، اور جو نرم انداز میں، نرم لہجے سے لوگوں سے بات چیت کرتے ہو۔ نمبر 3 وَأَدَامَ الصِّيَامِ، اور جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ، اور چوتھی چیز جس کے اندر یہ ہو کہ وہ رات کو قیام کرتا ہو، رات کو نماز پڑھتا ہو، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے نماز تہجد اور قیام اللیل، نماز تراویح کی پابندی کرنے والوں کی ایک فضیلت بیان فرمایا ہے، لہٰذا قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں تک ادام الصیام، ہمیشہ روزہ رکھنے کی بات ہے، تو یاد رہے سال میں 5 دن ایسا ہے
جب روزہ رکھنا منع ہے۔ نمبر 1 عید الفطر، نمبر 2 عید الاضحیٰ، اور عید الاضحیٰ کے بعد لگاتار 3 دن، گویا کہ 5 دن روزہ رکھنا منع ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ پورا سال اگر چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کو روزے رکھنے کے سلسلے میں جو طریقہ پسند تھا وہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ یہ ہوتا کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے تو دوسرا دن ناگا کرتے، تاکہ جسم بھی کمزور نہ ہو اور اللہ کی عبادت میں سستی بھی نہ آئے، تو لہٰذا اس طریقے سے روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ وَيَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُهُ فِي رمضان، لیکن قیام اللیل کا استحباب مؤکد ہو جاتا ہے رمضان مہینے میں، یعنی رمضان مہینے میں اس نماز کو تراویح کا نام دیا جاتا ہے، دیگر ایام میں قیام اللیل یا تہجد کی نماز کہا جاتا ہے، لہٰذا رمضان مہینے میں اس نماز کی خصوصی پابندی کرنی چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان، اللہ کے رسول رمضان مہینے میں قیام کرنے پر ترغیب دیتے، لوگوں کو ابھارتے اور کہتے جاؤ قیام کرو، تراویح کی نماز پڑھو، من غیر ان یأمر فیہ بعزیمۃ، لیکن اللہ کے رسول سختی کے ساتھ فرض نماز کے جیسا آپ حکم نہیں دیتے، سختی سے آپ نہیں کہتے، کیوں؟ اس لیے کہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ فیقول، اور آپ قیام کرنے والے یعنی نماز تراویح کا اہتمام کرنے والوں کو خوشخبری سناتے، من قام رمضان، جو رمضان مہینے کا قیام کرے گا، ایماناً، حالت ایمان میں، و احتساباً، اور نیکی کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کا پچھلا گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، گوئے کہ اگر کوئی شخص رمضان مہینے میں قیام کرتا ہے پابندی کے ساتھ، ایمان اور احتساب کی نیت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا بڑا اجر ثواب کا کام ہے۔ عدد رکعاتہ، قیام اللیل یعنی نماز تہجد یا نماز تراویح کی رکعتوں کی تعداد، اقلہ رکعۃ، سب سے کم تعداد قیام اللیل کی 1 رکعت ہے، وَأَكْثَرُهُ 11، اور زیادہ سے زیادہ 11 رکعت نماز ہے، لما مر من قول عائشہ، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں یہ بات گزر چکی ہے، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان، اللہ کے رسول رمضان مہینے میں، ولا فی غیرہ، اور رمضان مہینے کے علاوہ کسی بھی مہینے کی کسی بھی رات میں، علی 11 رکعتاً، 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے۔ وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مہینے میں نماز تراویح 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اسی طرح سے رمضان مہینے کے علاوہ دیگر مہینوں کی کسی بھی رات میں جب آپ قیام کرتے، تہجد کی نماز پڑھتے، تو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے، صرف آپ 11 رکعت نماز پڑھنے پر اکتفا کرتے۔ 8 رکعت نماز تہجد ہوتی اور 3 رکعت وتر ہوتا، اس طرح سے اللہ کے رسول کل 11 رکعت نماز ادا فرماتے۔